کیا بنی نوع انسان کے لیے یہ آخری صدی ہے؟ کیا انسانوں کا وہی حشر ہونے والا ہے جو ڈائنوسارز کا ہوا تھا؟ انسانی نسل کو فی الحال ماحولیاتی تبدیلی، ایٹمی جنگ، وبائی امراض یا پھر زمین کے ساتھ شہابی پتھروں کے ٹکرانے جیسے خطرات لاحق ہیں۔ ریڈیو براڈ کاسٹر اور فلسفی ڈیوڈ ایڈمنڈس نے ان امور کے ماہرین سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا رواں صدی کے آخر تک کرۂ ارض سے انسان کا وجود مٹ تو نہیں جائے گا۔ آکسفورڈ کے فیوچر آف ہیومن انسٹیٹیوٹ کے محقق اینڈرس سینڈبرگ کا کہنا ہے کہ بنی نوع انسان کے سامنے معدوم ہونے کا ایسا خطرہ ہے جو پوری کہانی ہی ختم کر دے گا۔ 20ویں صدی تک ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بہت ہی محفوظ جگہ آباد ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ انسان کے ختم ہونے کا خطرہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شہابیوں سے ٹکرانے کا خطرہ۔ 1980 کی دہائی تک ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ آسمان سے برسنے والے شہابیے سے زمین پر کوئی بڑی تباہی نہیں آئے گی، لیکن رواں دہائی میں سائنسدان باپ بیٹے لوئی اور والٹر ایواریز نے ایک تصور پیش کیا کہ شہابیوں کی وجہ سے زمین سے ڈائنوسار ختم ہو گئے تھے۔ میکسیکو کی خلیج کے یوکٹان میں ایک بڑے گڑھے کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کے ایک بین الاقوامی پینل نے حال ہی میں اس خیال کی حمایت کی ہے۔ بہرحال شہابیوں کے ٹکرانے کا امکان ابھی نہیں ہے، لیکن ہم خود ہی مختلف اقسام کے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آبادی میں اضافہ، وسائل کا خاتمہ اور موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے ہم بہت حد تک آشنا ہیں، لیکن لندن یونیورسٹی کی ریسرچر کیرن پلسمین آبادی میں اضافے پر تحقیق کر رہی ہے۔ کم ہوتے قدرتی وسائل کی خبروں کے ساتھ اس کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ کیرن کے مطابق جن چیزوں سے انسانی آبادی اجتماعی قبر میں دفن ہو سکتی ہے، ان میں موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ کا مشترکہ مسئلہ بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق آبادی میں اضافے کا آب و ہوا کی تبدیلی پر خاص اثر ہے کیونکہ وسائل ختم ہو رہے ہیں اور ان کا استحصال بڑھ رہا ہے۔ یہ آب و ہوا کی تبدیلی کو مزید خوفناک صورت فراہم کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آبادی میں اضافہ رک بھی جائے اور اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کو روکنا ناممکنات میں شامل ہے۔ نمبر 3، حیاتیاتی تنوع کی تباہی۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس صدی کے وسط تک کاروباری ماہی گیری کی صنعت کے لیے سمندر میں وافر مچھلیاں نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکانوں میں خریدنے کے لیے کوئی مچھلی، چپس یا فش نہیں ہوگی۔ کیڑے مکوڑے بھی تیزی سے ناپید ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی چڑیوں کی کئی اقسام بھی ختم ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی خوراک وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو اب نہیں رہے۔ کرین کا کہنا ہے کہ ہم حیاتیاتی تنوع کے ختم ہونے کے نتائج سے لا علم ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے خاتمے سے ہماری زندگیوں پر برے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، وبا۔ کیمبرج سے منسلک للتھا سندروم حیاتیاتی خطرات کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 1918 میں ہسپانوی بخار کی وبا کے دوران ایک اندازے کے مطابق تقریباً آدھی آبادی اس کی زد میں آ گئی تھی اور اس سے 5 سے 10 کروڑ افراد کی موت ہوئی تھی۔ وبائی امراض اس وقت پھیلتے ہیں جب بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کو جنگوں سے واپس بھیجا جا رہا تھا اور وہ ڈربے نما کمروں میں رہ رہے تھے۔ اگرچہ ہم ویکسین تیار کرنے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن عالمی سطح پر وبا کے خطرات ہیں۔ ہسپانوی فلو کے دوران لوگ ٹرینوں اور کشتیوں سے سفر کرتے، لیکن فضائی سفر کے اس دور میں وبا کے تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5، سر پھروں سے خطرہ۔ انسانوں کی پیدا کردہ زیادہ تر تباہی کے پس پشت کوئی مقصد کار فرما نہیں ہوتے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں تباہ کن حملوں کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سنتھیٹک بیالوجی کے استعمال سے لیب میں مہلک وائرس کا بنانا۔ فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ میں محقق فل ٹورس کے مطابق اگر کوئی تباہی لانے والا بٹن ایجاد کر لیا جائے تو اس بٹن کو دبا کر تباہی مچانے والے لوگوں کی کمی نہیں۔ یہ بٹن دبانے والے سخت گیر مذہبی ہو سکتے ہیں جنہیں اس بات پر یقین ہو کہ انہیں خدا کی طرف سے دنیا کو تباہ کرنے کا حکم موصول ہوا ہے تاکہ اسے بچایا جا سکے، جیسا کہ جاپان میں ہوا تھا۔ فل کے مطابق ایسے لوگوں سے بھی خطرہ ہے جو انسانوں کی تباہی کو اپنی ہی ترجیح رکھتے ہوئے عوامی مقامات پر اندھا دھند گولہ باری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو عوامی یا نجی سطح پر سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ایک تخمینہ کے مطابق دنیا میں نفسیاتی امراض کے شکار افراد کی تعداد 3 کروڑ ہو سکتی ہے اور ان میں سے کوئی بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ نمبر 6، ایٹمی جنگ۔ ایٹمی جنگ ہمیں مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے دور رس اثرات سے ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ گلوبل کیٹاسٹروفک رسک انسٹیٹیوٹ کے سیتھ بام کے خیال سے ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں غبار فضا میں بہت اونچائی تک جا سکتا ہے۔ یہ غبار کئی دہائیوں تک وہاں رہ سکتا ہے اور سورج کی روشنی کو روک سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا ہونا، معاشی رکاوٹیں اور آخر میں عالمی ماحولیات پر برے اثرات مرتب ہونا ہے۔ نمبر 7، مصنوعی انٹیلیجنس۔ مصنوعی خطرات بہت
بہت اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے حساب کتاب میں کسی حادثے کے نتیجے میں گڑبڑ پیدا ہونے سے پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ ختم ہو سکتی ہے اور معیشت تباہ ہو سکتی ہے، لیکن ماہرین ایک چیز کے متعلق بہت فکر مند ہے اور وہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے، جس میں کسی مشہور شخص کی فوٹیج کے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے کی خواہش کے مطابق ایسا کچھ کرتا یا کہتا نظر آئے جیسے وہ چاہتا ہے۔ مشتبہ ایجنٹ اس کے ذریعے دو ممالک میں جنگ کروا سکتے ہیں جو ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تکنیک پہلے سے ہی موجود ہے اور اب اصل اور جیلی کے درمیان کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ نمبر 8، یہ خطرات کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں ہماری تہذیب و تمدن کو کس قدر سنگین صورتحال کا سامنا ہے، اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ کس خطرے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ مستقبل پتھر پر لکھی ہوئی کوئی عبارت نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اب وقت عملی اقدامات کا ہے۔ لیکن کیرن کا کہنا ہے کہ آبادی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہیں خاندان کے سیر سے منسلک سماجی اعتبار کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس رویے کو چھوڑنا ضروری ہے کہ ہم جتنے بچے چاہیں پیدا کریں اور جو چاہیں کھائیں۔ اس طرح ہم عالمی تباہی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے اقدامات کے معاملے میں انسانوں کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے اور ہمارے ادارے مستقبل کی نسل کے حق میں بہت زیادہ فکر مند نظر نہیں آتے، لیکن کیرن کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی بنی نوع انسان کی بقا کے لیے آخری ثابت نہ ہو، اس کے لیے ہمیں ان خطرات کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔